آج کی کہانی ہے امریکن سپر ماڈل کارمن ڈیل اوریفس کی۔ تاریخ پیدائش 3 جون 1931۔ یہ دنیا کی عمر رسیدہ اور خوبصورت ترین ماڈل ہیں۔ یہ ڈس ایبل فری لائف گزار رہی ہیں۔ انہوں نے اپنی لازوال اور بے مثال خوبصورتی، امیدوں بھری زندگی، جوانی جیسا جوش 93 سال کی عمر میں کیسے برقرار رکھا ہوا ہے، یہ سب کے لیے حیران کر دینے والی بات ہے، کیونکہ اس عمر میں آلموسٹ سارے عمر رسیدہ لوگ سہاروں اور دوائیوں پر گزارا کر رہے ہوتے ہیں، مگر انہوں نے تو 93 سال کی عمر میں بھی فیشن انڈسٹری کو حیرت زدہ کر کے امیجنیشن کی ساری حدوں کو پار کر دیا اور ثابت کیا کہ صحت کی ٹھیک طریقے سے دیکھ بھال کیا جائے تو بڑھتی عمر زندگی کے کسی بھی حصے میں رکاوٹ بن کر کھڑی نہیں ہو سکتی ہے۔ آخر اس میں راز کیا ہے اتنی لمبی اور صحت مند زندگی جینے کا؟ آئیے اس راز کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنی لمبی عمر اور صحت مند زندگی جینے کا جینیٹکس کا کتنا کنٹریبیوشن ہوتا ہے اور کتنا آپ کی لائف سٹائل چوائسز کا؟ کافی عرصہ پہلے ایک سائنٹیفک ریسرچ کرائی گئی تھی کہ طویل العمری میں جینیٹکس کا کتنا فیکٹر ہوتا ہے اور لائف سٹائل اور ماحول کا کتنا حصہ شامل ہوتا ہے۔ اس تحقیق کا کنکلوژن یہ نکلا کہ ایک انسان کی زندگی 20% جینیٹکس کے ذریعے ڈکٹیٹ ہوتی ہے اور 80% انفلوئنس ہوتی ہے لائف سٹائل اور انوائرمنٹ سے۔ یعنی کسی انسان کی صحت اور لانجیویٹی کا دار و مدار اس کی کھانے کی چوائسز، ایکسرسائز کرنے کا طریقہ، لائف سٹائل پر ہوتا ہے۔ یہی سمجھانے کے لیے ہم بیان کریں گے کہ کارمن ڈیل اوریفس اپنے سکن کی دیکھ بھال کس طریقے سے کرتی ہیں اور یہ کس قسم کا خوراک استعمال کرتی ہیں اور یہ کون سی ایکسرسائز ان کے لائف سٹائل میں شامل کیا ہوا ہے۔ کارمن ڈیل اوریفس کا لائف سٹائل، طرز زندگی کا راز سمجھتے سمجھتے آپ بھی صحت مند زندگی گزارنے کا طریقہ آسانی سے سمجھ جائیں گے، اس لیے اس ویڈیو کو آپ آخر تک ضرور دیکھیں۔ سکن کیئر روٹین۔ کارمن اپنی جلد کو تازہ اور فریش رکھنے کے لیے ہفتے میں 2 مرتبہ ایکسفولیشن کرتی ہیں۔ یہ ایک ایسا طریقہ ہے جس میں جلد سے مردہ خلیوں کو صاف کیا جاتا ہے تاکہ جلد کو دوبارہ سے مرمت ہونے میں مدد مل سکے۔ ایکسفولیشن اس لیے بھی اہم ہے کیونکہ جب ہماری عمر بڑھ جاتی ہے تو خلیوں کا پروسیس سست ہوتا ہے اور مردہ خلیے جلد میں رہنے کی وجہ سے جلد میں خرابی پیدا ہوتی ہے اور جلد میں جذب کرنے کی صلاحیت بھی کم ہو جاتی ہے۔ اس لیے جلد پر ایکسفولیٹر جس میں کلینزر کی خصوصیات ہوں، اپنی جلد کو مناسب طریقے سے صاف کرنا ضروری ہے۔ موئسچرائزر۔ کارمن اپنے چہرے کی نمی کو برقرار رکھنے کے لیے اعلیٰ کوالٹی کا موئسچرائزر اپنے چہرے پر لگاتی ہیں جو چہرے کی رنگت کو خراب ہونے سے محفوظ رکھتا ہے اور جلد کی شادابی اور خوبصورتی کو برقرار رکھنے میں مدد فراہم کرتا ہے۔ موئسچرائزنگ کا انتخاب کارمن اپنی سکن کے حساب سے کرتی ہیں۔ کارمن جانتی ہے کہ جلد کی دیکھ بھال اچھی طرح کرنے کے لیے موئسچرائزنگ کتنا ضروری ہے۔ اس کو معلوم ہے کہ موئسچرائزنگ کریم جلد کو ماحولیاتی آلودگی سے محفوظ رکھتی ہیں اور جڑیوں سے یہ حفاظت کرتی ہے۔ موئسچرائزنگ کریم کا استعمال بڑھتی عمر کے جلد کے لیے اور بھی ضروری ہے کیونکہ یہ نمی کی کمی کو پوری کرتی ہے۔ ویسے اس کی ضرورت ہر جلد اور ہر موسم میں رہتی ہے۔ آئی کریم کا استعمال۔ کارمن ڈیل اپنی آنکھوں کو پرکشش اور تازہ رکھنے کے لیے آنکھوں کے آس پاس کی نازک جلد پر آئی کریم لگاتی ہیں کیونکہ ان کو ٹھیک سے اندازہ ہے کہ اگر وہ آئی کریم کا استعمال نہیں کریں گی تو آنکھوں کے ارد گرد والی جلد کی چمک خراب ہوگی اور آنکھوں کے گرد حلقیں اور جڑیاں نمودار ہونا شروع ہو جائیں گی۔ کارمن کو پتہ ہے کہ آنکھوں کی لائنیں اچھی اور معیاری کریم سے کم ہوتی ہیں اور بڑھتی عمر کے اثرات کم کرنے میں مدد کرتی ہے۔ سن سکرین کا استعمال۔ یہ خاتون سورج کی روشنی سے آنے والی یو وی ریڈیشن کی مضر اثرات سے اچھی طریقے سے واقف ہیں، اس لیے کارمن دھوپ میں جانے سے
20 سے 30 منٹ پہلے سن سکرین اپنے چہرے پر لگاتی ہیں تاکہ ان کے خلیات میں ڈی این اے کو نقصان نہ پہنچے، کیونکہ یو وی تابکاری قبل از وقت بڑھاپے کا سبب بنتی ہے اور جلد کو کینسر میں مبتلا ہونے کا خطرہ بھی بڑھا دیتا ہے۔ یاد رکھیے کہ سن سکرین میں سن پروٹیکشن فیکٹر ہوتے ہیں جو سن سکرین کی بوتلوں پر لکھا ہوا ہوتا ہے کہ یہ سورج کی کتنی یو وی تابکاری کو بے اثر کر سکتا ہے۔ سائنسدانوں کے مطابق سورج کی شعاعیں صبح 10 بجے سے شام 4 بجے کے درمیان سب سے زیادہ تیز ہوتی ہیں۔ ماہرین مشورہ دیتے ہیں کہ دھوپ میں جانے سے 20 سے 30 منٹ پہلے سن سکرین لگایا جائے تاکہ اسے جلد میں جذب ہونے کا وقت مل سکے۔ ماہرین کا خیال ہے کہ موئسچرائزنگ کریم کے ساتھ سن سکرین کو ملا کر لگانا اسکن کے لیے ٹھیک نہیں ہے، لیکن یہ بھی یاد کرنے کی ضرورت ہے کہ سن سکرین کے زیادہ استعمال سے وٹامن ڈی جذب کرنے کی صلاحیت میں بھی اثر پڑ سکتا ہے۔ ویسے سن سکرین ہر عمر کے لوگ، بچے، بوڑھے سب استعمال کر سکتے ہیں۔ ڈائٹ روٹین۔ کارمن کہتی ہیں کہ میں کیلوریز نہیں گنتی ہوں۔ ان کا کوئی سخت ڈائٹ پلان بھی نہیں ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ اپنی بھوک کے مطابق کھانا کھاتی ہیں۔ ان کو کھانا کھانا اور پکانا دونوں پسند ہے، مگر یہ مختلف اقسام کے کھانے کھاتی ہیں۔ یہ پروسیس فوڈ سے مکمل پرہیز کرتی ہیں۔ یہ زیادہ تر پھل، سبزیاں، لین پروٹین، اناج اور صحت مند چکنائی استعمال کرتی ہیں۔ اس غذا سے ان کے جسم کی غذائی ضروریات پوری ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے ان کی مجموعی صحت بہتر رہتی ہے۔ یہ کہتی ہیں کہ اگر انہیں پالک پکا کر کھانے کا دل نہ کرے تو یہ کچا پالک پانی کے ساتھ کھا جاتی ہیں۔ لیمو پانی۔ یہ عمر رسیدہ اور سپر ماڈل اپنے دن کا آغاز ایک گلاس پانی سے کرتی ہیں اور اس پانی میں تازہ لیمو کا رس شامل ہوتا ہے۔ پانی کی اہمیت۔ کارمن ڈیل پانی کی اہمیت پر بہت زور دیتی ہیں۔ یہ پانی کی بوتل ہمیشہ کسی بھی حالت میں اپنے ساتھ رکھتی ہیں، کیونکہ پانی خلیات کے بافتوں اور اعضاء کو ہائیڈریٹ رکھتا ہے۔ یہ وافر مقدار میں پانی استعمال کرتی ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ وافر مقدار میں پانی کا استعمال رنگت کے لیے بھی بہت ضروری ہے۔ کارمن کا فریج آئس کریم سے ہمیشہ بھرا ہوا ہوتا ہے۔ یہ بات روایتی طب کی حکمت کے بالکل خلاف ہے، مگر کارمن کہتی ہیں کہ یہ آئس کریم کا بہت زیادہ استعمال نہیں کرتی ہیں۔ ایکسرسائز روٹین۔ کارمن روزانہ 30 منٹ چہل قدمی ضرور کرتی ہیں۔ اس دوران ان کے یار دوست ان کے ساتھ ہوتے ہیں۔ کارمن اس بات سے اچھی طریقے سے واقف ہیں کہ 30 منٹ کی چہل قدمی ان کے لیے کتنا فائدہ مند ہو سکتا ہے۔ تیز تیز چلنے سے دل کی دھڑکن بڑھ جاتی ہے اور خون کا بہاؤ بہتر ہوتا ہے۔ اس سے وزن کم کرنے اور برقرار رکھنے میں مدد ملتی ہے۔ اس کے ساتھ ہڈیوں اور پٹھوں کی مضبوطی کے لیے بھی ضروری ہے۔ اس ورزش سے آسٹیوپروسس اور پٹھوں کی کمزوری ختم ہو جاتی ہے اور موڈ بہتر ہوتا ہے۔ سائنسدان کہتے ہیں کہ 60 سال کی عمر کے بعد نظام انہضام سست روی کا شکار ہوتا ہے، اور نظام انہضام کی بہتری کے لیے تیز تیز چلنا ایک ضروری عمل ہے۔ اسٹریچنگ۔ کارمن ڈیل اوریفیس جسمانی لچک اور جوڑوں کی حرکت میں بہتری کے لیے اسٹریچنگ کی ورزشیں روز کرتی ہیں۔ کارمن کو اس بات کا علم ہے کہ اسٹریچنگ سے خون کی گردش میں بہتری آتی ہے، پٹھوں اور جوڑوں کو آکسیجن اور غذا کی فراہمی میں اضافہ ہوتا ہے، اور توازن اور جسمانی لچک میں بہتری آتی ہے۔ اس سے کارمن کا پوسچر بہتر ہوتا ہے، تناؤ کم ہوتا ہے اور جسمانی کارکردگی بڑھ جاتی ہے۔ باقاعدہ روز اسٹریچنگ کی ایکسرسائز سے بڑھتی عمر کے اثرات کم ہوتے ہیں۔ سانس لینے کی مشق۔ کارمن کو جسم اور دماغ کی کمیونیکیشن کا ٹھیک ٹھیک سے اندازہ ہے۔ اس کمیونیکیشن کو بہتر کرنے کے لیے یہ عقل مند خاتون
روز لمبے سانس لینے کی مشق کرتی ہیں۔ اس مشق سے مینٹل کلیئرٹی اور فوکس بہتر ہوتا ہے، دماغ پرسکون رہتا ہے اور تنقیدی سوچ کی مہارتوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ سیکھنے اور پڑھنے کی صلاحیتیں بہتر ہوتی ہیں اور ارد گرد کے ماحول کو آسانی سے اس ورزش کے بعد سمجھا جا سکتا ہے۔ سوئمنگ اور سائیکلنگ۔ سوئمنگ ایک ایسی ورزش ہے جو تقریباً پورے جسم کو حرکت میں لاتا ہے۔ اس ورزش سے پھیپھڑے اور پٹھے مضبوط ہوتے ہیں، موڈ بہتر ہوتا ہے، تناؤ میں کمی آتی ہے۔ کارمن اپنے جسم کی مضبوطی کی خاطر سوئمنگ کی ورزش کو بھی اپنے روٹین میں شامل کیا ہوا ہے۔ سائیکلنگ۔ کارمن ذہنی صحت کی بہتری، پٹھوں کی طاقت کے لیے سائیکلنگ کی روز ورزش کرتی ہے۔ سائیکلنگ سے دل مضبوط ہوتا ہے، امراض قلب، فالج اور سٹروک کے خطرے کو کم کرنے میں یہ ورزش مدد کرتی ہے۔